نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کریں گے کہ جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا ثابت کریں گے، اور یہ اس سلسلے میں ثابت کریں گے کہ ایک رافضی کی طرف سے یہ اہل سنت پر اعتراض وارد ہوا ہے، اور اس رافضی نے ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا ہے، اور اس سلسلے میں وائرل کیا ہے کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تا دم حیات، جب تک وہ حیات رہیں، ناراض ہی رہیں، اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئی۔ اس رافضی کو جواب دینے کے لیے ہم نے انہی کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ چلے آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ کی جلد نمبر 2 ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر 2 بخاری جو طبع ہے مکتبہ رحمانیہ سے، اور اس مکتبہ رحمانیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 675 پر، اور اسی جلد کی یعنی بخاری شریف کی اسی جلد کی صفحہ نمبر 455 پر 2 روایات کو جوڑ کر نتیجہ لیجئے۔ وہ روایت جو صفحہ نمبر 455 پر ہے، اس میں ارشاد ہوا: فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس حدیث کو پلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 675 پر موجود حدیث کے اس فقرے سے: فلم تکلمہ حتی توفیت۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک، جب تک زندہ رہیں، آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے بات نہیں کی۔ ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تا دم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں تو ناظرین و سامعین، آپ نے سنا اس رافضی کو، اس کذاب کو، اس دجال کو، کہ کس طریقے سے دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی سے بخاری شریف سے 2 روایتوں کو پلس کر کے اور ایک نتیجہ اخذ کر کے دے رہا ہے۔ 2 روایتوں کو کہیں کا ٹانگ کہیں کا ہاتھ جوڑ کے اور ایک انسان بنا کر پیش کر رہا ہے یہ رافضی۔ اس کو ہم آج اسی کے گھر کی کتابوں سے آئینہ دکھائیں گے، اور اس کے گھر کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق سے بھی راضی تھیں اور حضرت عمر فاروق سے بھی راضی تھیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا حوالہ ہے کمال الدین ابن میثم البحرانی کی جو شرح ہے، جس کو شرح نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کے یہاں معتبر اور مستند ترین شرح ہے، اور کمال الدین ابن میثم البحرانی اپنی اس شرح کے اندر، جو کہ متوفہ ہیں یہ 689 ہجری کے، اور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 875 پر مطبوعہ دار الحبیب ہے، اور عثمان بن حنیف الانصاری کے باب میں، جس کو بصرہ پر حضرت علی نے عامل بنایا تھا، ذکر فدق کے بارے میں اس میں روایت موجود ہے کہ جس وقت سیدہ پاک علیل ہوئی ہیں، بیمار ہوئی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تیمارداری کے لیے اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں گھر تشریف لے جا کر آپ کا جو مکالمہ ہوا ہے، تو اس مکالمے سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو روافض اس روایت سے جو یہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ پاک ناراض ہو گئیں اور وفات تک کلام نہیں کیا، تو سیدہ کا اس روایت سے کلام کرنا ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ روایت اس روایت کے ان الفاظوں کی نفی کر دیتی ہے کہ سیدہ پاک سے حضرت ابوبکر صدیق کا کلام کرنا ثابت ہے اس روایت میں۔ اور اس میں حضرت سیدہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق سے عہد لیتی ہیں، اس بات کا عہد لیتی ہیں کہ جس طرح فدق کی آمدنی میں میرے ابا جان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا حصہ نکال کر بقیہ کو تقسیم فرما دیتے تھے، اسی طریقے سے کیا آپ اس نظام کو اسی طریقے سے چلائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس نظام کو اسی طریقے سے چلاؤں گا اور اس میں سے کسی کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہی، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، فرضیت بذالک کے الفاظ موجود ہیں، تو فاطمہ الزہرا آپ سے راضی ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا اس بات پر۔ یہ حوالہ شیعہ حضرات کی کمال الدین ابن میثم البحرانی کی شرح میں موجود ہے۔ یہ پہلا حوالہ تھا اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اسی سلسلے میں ہم دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، شرح ابن ابی الحدید۔ یہ شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی مستند ترین شرح ہے، اور یہ شیعہ حضرات کے یہاں ان دونوں شروحات کا بڑا چرچا ہے، شرح ابن ابی الحدید اور شرح کمال الدین ابن میثم البحرانی کا۔ شرح ابن ابی الحدید کے اندر بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت ابوبکر صدیق سے عہد لے لینا اور راضی ہو جانا اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام الدرۃ النجفیہ ہے، اور یہ شرح ہے نہج البلاغہ کی، اور یہ دملی الخوئی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ابراہیم بن حسین دملی الخوئی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ قدیم نسخہ ہے مطبوعہ تہران کا، قدیم نسخہ ہے اور کتابت کیا ہوا نسخہ ہے، کمپیوٹرائز پرنٹنگ، کمپیوٹرائز جو کمپوزنگ کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ قدیم نسخہ، اس نسخے کے صفحہ نمبر 332 کے اوپر اسی روایت کو نقل کیا انہوں نے عثمان بن حنیف الانصاری کے باب میں، اور ذکر فدق کے بارے میں جو ہے آپ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علیل ہوئی ہیں، بیمار ہوئی ہیں، آپ کی عیادت کے لیے گھر تشریف لائے، تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو گھر میں بلا کر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے سے اس رافضی کو جواب دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ رافضی کہہ رہا تا دم حیات تک آپ کا کلام کرنا ثابت نہیں ہے، تو اس مکالمے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کلام بھی فرمایا۔ جب اس مکالمے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو آپ نے کلام فرمایا، تو آگے وہ فرماتی ہیں کہ کیا اس نظام کو ابوبکر صدیق آپ اسی طریقے سے چلائیں گے؟ اس پوری روایت کے اندر ذکر موجود ہے، تو آپ نے عہد بھی لے لیا اور آپ راضی بھی ہو گئیں۔ تب یہ بات ان کی نہج البلاغہ میں موجود ہے اور شرح الدرۃ النجفیہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نہج البلاغہ ہے شیعہ حضرات کی، ڈاکٹر سعید السامرائی صاحب شرح حجج النحج کے اندر بھی یہی روایت لے کر آئے ہیں، اور اسی روایت کو آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا مانا ہے۔ اسی طریقے سے الملل والنحل امام شہرستانی کی کتاب ہے۔ امام شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر مختلف اختلافات کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں وہ مختلف اختلافات کا ذکر کرتے ہیں، وہیں انہوں نے اس اختلاف کو بھی لکھا اور واضح کیا کہ سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اختلاف ضرور ہوا ہے، مگر یہ اختلاف اس مشہور زمانہ حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو ترک صدقۃ کے تحت ختم ہو گیا، رفع ہو گیا، دفع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی اختلافات کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الملل والنحل کے امام شہرستانی بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق سے اس حدیث کے تحت راضی ہو گئیں اور اختلاف ختم ہو گیا۔ جب اختلاف ختم ہو گیا تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ راضی نامہ ہو گیا ان کا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے دہلوی کی ارشاد القلوب۔ دہلوی کی ارشاد القلوب کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت سوید ابن غفلہ الجوفی جو حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں ساتھیوں میں تھا شمار ہوتا ہے اس کا، اور یہ شیعہ حضرات کے یہاں اسماء الرجال کی کتابوں میں سکہ ترین شمار ہوا ہے۔ درجنوں شیعہ حضرات کے علماء نے اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کو سکہ مانا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہی سوید ابن غفلہ الجوفی حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا، تو حضرت علی کے گھر میں جب وہ داخل ہوا آیا کسی مسئلے میں، تو آپ کے گھر میں اس نے نہ اثاثہ پایا نہ مال و دولت پایا، تو حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی آپ کے پاس تو کوئی دولت نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، کوئی مال نہیں۔ جب حضرت علی سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا دنیا میں کوئی اثاثہ نہیں ہے، ہمارا جو اثاثہ ہے، جو مال و دولت ہے، وہ آخرت میں ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص دور سے تھکا ماندہ آ رہا ہو اور راستے میں اسے کئی دور دراز سے درخت نظر آ جائے اور وہاں وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، سستا لے، تھکاوٹ دور کر لے، تو پھر وہاں سے وہ کوچ کر جائے، تو یہ مثال ہماری ہے۔
تو ہم اہل بیت کا نہ اثاثہ ہے نہ مال و دولت ہے۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، اور دہلوی کا ارشاد القلوب اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہا ہے۔ مگر آج دنیا کے سامنے یہ بات باور قرار دی جا رہی ہے رافضیوں کی طرف سے، نیم رافضیوں کی طرف سے، کہ سیدہ پاک کا اثاثہ، سیدہ پاک کی وراثت ثابت کی جا رہی ہے، سیدہ کی وراثت کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی تو خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اثاثہ دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت علی تو خود اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے رافضیوں کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کیا ہماری بخاری شریف سے جو ہے یہ ناراضگی کے قصے بیان کر رہے ہو؟ ہم نے آپ ہی کی گھر کی 5-6 کتابوں سے یہ ثابت کر دیا کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق سے راضی تھیں۔ نہ صرف ابوبکر صدیق سے راضی تھیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہو گئیں۔ اس بات کا اقرار شیخ عباس قمی، جو شیعہ حضرات کے چوٹی کے عالم دین ہیں، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان کے اندر کی نقل کیا ہے۔ بیت الاحزان کے اندر وہ روایت لے کر آئے ہیں، حضرت عمر فاروق کا راضی ہو جانا انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اب یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ سیدہ پاک نے ان دونوں شخصیات سے، فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر فاروق سے تا دم حیات جب تک زندہ رہیں کلام نہیں کیا اور اس ناراضگی کی حالت میں چلی گئیں، تو لہٰذا ابوبکر صدیق سے وہ ناراض تھیں، عمر فاروق سے ناراض تھیں، تو جس سے فاطمہ ناراض اس سے نبی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو یہ آپ ہی کی گھر کی کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ وہ روایت جو آپ پیش کرتے ہو اہل سنت کی کتاب سے، تو یہ روایتیں آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ روایتیں آپ عوام الناس کو کیوں دکھانے کی تیاری کی نہیں کرتے؟ آپ یہ روایتیں بھی دکھاؤ تاکہ دونوں روایتیں سامنے رکھ کر عوام الناس سے فیصلہ لو، تو پھر عوام الناس آپ کو بتائے کہ حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ آپ جو چورن بیچ رہے ہو، عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہو، امت کے اندر اختلاف اور اختراق کی فضا کو گرما رہے ہو، تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ وحدت کا کام کرتے، امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو گرماتے، تو سمجھ میں آتی یہ بات۔ آپ نے تو نہ کمال الدین ابن میثم البحرانی کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے شرح ابن ابی الحدید کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے درۃ النجفیہ کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے شرح علی نقی فیض الاسلام کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے شرح حجج النہج کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے الملل والنحل کی اس روایت کو پیش کیا، نہ آپ نے ارشاد القلوب دہلوی سے یہ حوالہ پیش کیا۔ کاش کہ آپ ان ساری کتابوں کے حوالہ جات رکھتے اور رکھ کر فیصلہ کرتے کہ آیا کہ سیدہ پاک راضی تھیں یا نہیں تھیں، اس کے بعد آپ کوئی نتیجہ اخذ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے رافضیوں سے ہمیں بچائے اور امت کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جیسے رافضی اور آپ جیسے نیم رافضیوں سے متاثر اہل سنت کی صفوں میں جو کالی بھیڑیں شامل ہو چکی ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔